وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھ حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج رجب المرجب شریف کی 7 تاریخ ہے اور 6 رجب المرجب شریف کو دنیا بھر کے مسلمان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی شریف اور ان کا عرس مناتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے۔ لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے اور ان کی بارگاہ سے قیامت تک اکتساب فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زندگی کے آخری سانس تک ان کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بے شمار برکتیں حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سلطان الہند عطائے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند معروضات آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا اور یہ بتانے کی سعادت میں نے حاصل کی تھی کہ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال کی چھوٹی سی عمر میں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے قرآن، حدیث، فقہ، حدیث، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، نحو، صرف، بلاغت اور ادب، ان تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے 15 سال یا 14 سال کی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اپنے گاؤں سے عراق کا سفر فرمایا، بغداد معلیٰ کا آپ نے سفر فرمایا اور اسی طریقے سے سمرقند اور بخارا کا آپ نے سفر فرمایا۔ ظاہری علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد کسی بزرگ نے آپ سے فرمایا اب روحانی مقامات حاصل کرنے کا وقت ہے اور روحانی مقامات حاصل کرنے کے لیے
تمہیں یہاں سے مدینۃ المنورہ کا سفر کرنا ہوگا۔ مدینۃ المنورہ میں ایک بہت بڑے قطب اور شیخ ولی کامل تشریف فرما ہے، جن کا نام اسم گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہوگا۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری علوم و فنون سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اب روحانی درجات اور مقامات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک لمبا سفر طے کر کے مدینۃ المنورہ میں حاضری دی، اور عین اس وقت آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب آپ اپنے طلباء کو، اپنے مریدین اور معتقدین کو بٹھا کر توحید کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو آپ نے اپنے روحانی نظروں سے پہچان لیا کہ میری مجلس میں، میری محفل میں گلستان توحید کا ایک چمکتا ہوا کوئی ستارہ آیا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، غریب نواز نے ان سے ملاقات کی۔ مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ سلطان الہند غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کتنے سال رہے، لیکن زیادہ تر روایتیں اس حوالے سے یہ ملتی ہے کہ سلطان الہند غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 یا 22 سال آپ نے گزارا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، سلطان الہند غریب نواز نجیب الطرفین سید ہونے کے باوجود، حسنی اور حسینی سید ہونے کے باوجود، اور کئی سال ظاہری علوم و فنون پڑھنے کے بعد روحانی درجات اور روحانی مقامات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیر کی بارگاہ میں آپ نے 20 سے 22 سال کا طویل زمانہ گزارا۔ جب 20 سے 22 سال کا طویل زمانہ ہمارے غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں گزارا، تو پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کو لے کر کے مکۃ المکرمہ تشریف لاتے ہیں حج کے لیے۔ ارکان حج کو ادا کرنے کے بعد مطاف میں کھڑے ہو کر، بلکہ حتیم کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے بالکل اس کے متصل بازو میں ایک دیوار ہے چھوٹی سی، اس کے اندر کا جو ہے اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ اس حتیم کعبہ کے اندر داخل ہو کر حضرت غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، میرے مولا یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، معین الدین حسن کو یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اب اس کے بعد اس کو قبول کرنا مولا یہ تیرے فضل و کرم کا کام ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا کہ سلطان الہند غریب نواز کے پیر و مرشد نے جیسے ہی یہ فرمایا، غیب سے آواز آئی، حسن معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا ہے، حسن معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید خاص معین الدین اجمیری سے فرمایا، بیٹا معین، اب اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول ہو چکے ہو، اب چلو رسول کونین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے شاگرد اور اپنے مرید خاص معین الدین کو لے کر، خواجہ معین الدین کو لے کر آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور پھر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا گیا، اور وہاں پر بھی خواجہ معین الدین غریب نواز کے پیر و مرشد نے آقا کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ، آپ کا نواسا اور آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ تو رسول کی بارگاہ سے بھی قبولیت کا جواب ملا، یہاں تک کہ کتابوں میں مورخین اور علماء نے لکھا ہے کہ معین الدین کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اس معین الدین حسن کے مقام اور مرتبے کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، جو رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو پیر و مرشد نے بلایا، کہا بیٹا بتاؤ یہ دو انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کے بتانا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا، حضور
مجھے ساتوں آسمان بھی نظر آتے ہیں اور عرش و کرسی یہ سب مجھے نظر آتا ہے۔ پھر ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھ کر کے بتانا اب کیا نظر آتا ہے؟ تو آپ نے دیکھ کر کے کہا حضور مجھے ساتوں زمین کے ساتوں طبق نظر آتے ہیں اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے۔ اب خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا معین الدین حسن اب تم کامل و اکمل ہو چکے ہو، اب تم مکمل ہو گئے ہو، اب میں تمہیں اللہ اس کے رسول کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چند دنوں کے بعد خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب مدینہ منورہ میں خواجہ غریب نواز ہیں، ہمارے آقا غریب نواز ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں، تبلیغ اسلام فرماتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، بار بار آقا کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اور خواجہ غریب نواز مکۃ المکرمہ تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور زار و قطار رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ یہاں پر حاضری کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور چند ہی دن گزرے تھے، ایک رات غریب نواز کی زندگی میں وہ بھی آئی کہ ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر پیارے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر! اس رات کی عظمتوں پہ قربان، جس رات کی تاریکی میں اور جس رات کی تنہائی میں ہمارے غریب نواز نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہو۔ غریب نواز نے آقا کا دیدار فرمایا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا حسن معین الدین تمہیں یہاں سے ہجرت کر کے ہند جانا ہوگا۔ غریب نواز نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ مجھے مدینہ چھوڑنے کی بات کرتے اور ہند جانے کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہند کی سرزمین پر میری خوشبو کو پھیلاؤ، ہند کی سرزمین پر تبلیغ اسلام کرو۔ اتنا سننا تھا کہ غریب نواز تیار ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہند کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، ہند کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، کیسے جاؤں گا؟ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالم رویا عالم خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا سارا نقشہ غریب نواز کے سامنے پیش فرما دیا ہے نا۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے پڑوسی ملک لاہور کی سرزمین پر آپ تشریف لائے۔ لاہور کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ولی کامل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ نے قیام فرمایا اور 40 دن آپ نے وہاں پر چلہ فرمایا، قیام فرمایا، عبادتیں کی آپ نے اور تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ آپ مدینے سے نکلے مختلف علاقوں سے، اب وہ علاقوں کا نام کیا ہے، ان شہروں کا نام کیا ہے، کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے، لیکن اب ان شہروں کے نام بدل گئے ہیں، ان شہروں اور علاقوں کے نام بدل گئے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر کرنا بھی کوئی یہ نہیں رکھتا ہے۔ لیکن خاص طور پر آپ لاہور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور وہاں پر آپ نے 40 دن کا قیام فرمایا، 40 دن کا۔ یا رک کر کے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہاں پہلے بہت سارے راجہ ہوا کرتے تھے۔ اجمیر کا ایک راجہ تھا، اجمیر شریف کا، وہ راجہ 22 راجاؤں کا راجہ تھا اس دور میں۔ اجمیر شریف کا جو راجہ تھا، اور ایسا نہیں کہ بھئی مشین کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے سے ان کی جیت ہوتی، طاقت اور پاور کی بنیاد پر وہ بادشاہ بنتے تھے۔ اجمیر شریف کا جو راجہ تھا وہ انڈیا کے ہند کے 22 راجاؤں کا راجہ تھا، نہیں بڑا راجہ تھا۔ اس کی ماں بہت بڑی جو ہے نا وہ کاہن تھی۔ کاہن کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کا وہ علم رکھتی تھی اور ستاروں کو دیکھ کر کے بتا دیتی تھی کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو غریب نواز کی آمد سے 65 سال پہلے اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ایک درویش آئے گا اجمیر شریف پر کی دھرتی پر، ایک فقیر آئے گا، ایک دیوانہ آئے گا اور وہ تمہارے حکومت کو زبر کو زیر کر دے گا، تمہارا قایا پلٹ کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اس وقت جو 22 راجاؤں کا جو راجہ تھا اس نے بڑی کڑی نگرانی لگائی تھی کہ اجمیر شریف میں اور ہندوستان میں کوئی درویش آنے نہ پائے۔ تو بیٹے نے کہا تھا ماں اس کی کوئی تصویر ہے؟ تو اس نے اپنے جادوگری سے اور اپنے علم سے تحقیق کر کے بڑے بڑے مصوروں کو بلا کر کے باضابطہ ایک تصویر نکالے تھے، ہاں اس چہرے والا ایک بابا آئے گا۔ یہ تصویریں تقسیم کر کے
الگ الگ علاقوں میں باضابطہ طور پر پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی درویش اس تصویر کا، اس چہرے والا درویش یہاں آنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ تو جو اجمیر کا جو راجہ تھا اس کا ایک خاص آدمی تھا، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے، غیر مسلم وہ تھا، اس کا نام بھی کتابوں میں محفوظ ہے، لکھا گیا ہے۔ تو اس نے اپنے راجہ سے کہا کہ میں باہری علاقوں میں جا کر کے اس کی تلاش کرتا ہوں، اس کو تلاش کرتا ہوں، اور مل جائے تو وہیں اسے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس کا جو خاص وزیر تھا، ہے نا، رام ایسا کچھ اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ لاہور پہنچا، اور لاہور پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی دیوانہ، کوئی فقیر مدینے سے ہجرت کر کے لاہور آیا ہوا ہے، ہو نہ ہو یہ وہی فقیر ہو۔ تو اب اس نے اپنا پورا لباس بدلا، کپڑا اسلامی، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، اور غالباً 12 دن تک غریب نواز کو مارنے کا اس نے انتظار کیا، کوئی رات تنہائی میں یہ مل جائے تو میں ان پر حملہ کر دوں۔ ایک رات ایسی آئی کہ غریب نواز تنہا اپنی خانقاہ اور اپنی جھوپڑی میں تشریف فرما ہے، وہ غیر مسلم مسلمان ہو کر، مسلمان نہیں ہوا ہے، اسلامی لباس میں، سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی اور بدن پہ اسلامی لباس پہن کر کے کمرے میں آیا۔ غریب نواز نے آتے ہوئے فرمایا، اس کا نام لے کر کے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو جیسے غریب نواز نے اس کا نام لیا وہ تھر تھر کانپنے لگا، کہا 12 دن سے تمہاری کوشش چل رہی ہے، کیا تم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس نے جو چھری چھپا کر کے وہ داخل ہوا تھا وہ نیچے گر گئی اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اس طریقے سے 2-3 باتیں غریب نواز نے اس کے حوالے کیا، تو وہ 22 راجاؤں کا جو راجہ تھا، اس کا جو خاص وزیر تھا، مارنے کے لیے آیا تھا، وہ لاہور ہی میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ غریب نواز وہ ہے کہ وہ چلے ہیں تو کلمہ پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی جنگجو ہاتھی نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، گنے چنے چند فقیروں کی جماعت ہے، 7 یا 8 فقیروں کی جماعت ہے۔ آپ آئے تو وہ آیا تھا مارنے کے لیے، لیکن غریب نواز کی نورانیت کو دیکھ کر کہا کہ آپ کا چہرہ بھی نورانی اور آپ کا دل بھی نورانی ہے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور کہا کہ میں آپ کو اجمیر میں لے کر کے چلتا ہوں، میں آپ کو اجمیر شریف میں لے کر کے چلتا ہوں۔ پھر غریب نواز لاہور میں آپ نے 40 دن کا قیام فرمایا، کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کی دولت سے آپ نے مالا مال فرمایا۔ پھر وہاں سے آپ چلے اور دلی وغیرہ ہوتے ہوئے المختصر اجمیر کی سرزمین پر آپ پہنچے۔ کئی جگہ پر بہت سخت نگرانی تھی لیکن پہنچ گئے۔ اب جانتے ہو اس راجہ کے وزیر نے پوچھا، حضور سب کے پاس آپ کی تصویر موجود ہے اور سب جگہ کڑی نگرانی ہے، لیکن کسی نے آپ کو نہیں پہچانا اور کسی نے آپ کو گرفتار نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ مدینہ اجمیر شریف میں داخل ہو گئے۔ تو غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا، میرا رب جسے چاہتا ہے میرا دیدار کرواتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھپا دیتا ہے، میں گزر جاؤں تو نظر نہیں آتا۔ غریب نواز یوں اجمیر شریف میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد اس راجہ کی ماں نے کہا، بیٹا اب چھوڑ دے، وہ فقیر اور وہ دیوانہ اجمیر میں آ گیا ہے، اب تو کوئی قدم نہیں اٹھانا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن باوجود اس کے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر شریف میں پہنچے تو آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، آپ کو بہت ستایا گیا، آپ کو بہت پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ درخت کے نیچے جو راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا، انا ساگر کا پانی آپ پر بند کیا گیا، اور بہت سارا کاروبار آپ سے بند کیا گیا، خرید و فروخت سارے معاملات آپ کے ساتھ کیے گئے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں اور تاریخ میں ایک تفصیلی واقعہ یہ ملتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انا ساگر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انا ساگر آج بھی موجود ہے، انا ساگر کے قریب آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے آپ سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے، آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سنتے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ تو راجہ نے اس وقت یہ دیکھا کہ آئے دن لوگ اس کے ارد گرد حلقہ بنا رہے ہیں، لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے غالباً 300 بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ 300 بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے، وہ آئے اور بادشاہ وقت نے ان سے کہا، تم کچھ بھی کرو اس فقیر کو شکست دو اور یہاں سے نکلنے پر اسے مجبور کرو۔ تو 300 بڑے بڑے جادوگروں نے کہا کہ ہم اسے نکلنے پر مجبور کریں گے، اور آ کر کے انہوں نے بہت جادو کیا، بہت جادو کیا، بہت جادو کیا، لیکن غریب نواز کی عظمتوں پہ قربان جائیں، غریب نواز قرآن کریم کی تلاوت میں ڈوبے ہوئے تھے اور آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ نے اپنا احسار فرما لیا تھا
جس کی وجہ سے جادوگروں کے جادو کا اثر آپ پر نہ چل سکا۔ وہ پریشان ہوئے، بسیار کوشش کے بعد ان کے جادو کا اثر نہ ہو سکا۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، بادشاہ اس دیوانے اور درویش اور فقیر پر ہمارے جادو کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جادو کا اثر ہو تو پہلے اس کی آنکھوں کو آوارہ کرنا پڑے گا، اس کی نگاہوں کو گندی کرنی ہوگی۔ اگر اس نے کسی حسینہ کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لیا، کسی لڑکی اور اجنبی لڑکی کو اس نے دیکھ لیا، تو پھر ہمارے جادو کا اثر بھی اس پر ہوگا۔ یہاں رک کر کے میں آپ کو بتاؤں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جادو کا اثر اس پر نہ ہو یا بری نظر کا اثر اس پر نہ ہو تو وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا، کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نگاہوں کی حفاظت جو آج ہمارے پاس اللہ ماشاءاللہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اچھی بات ہے، اجمیر شریف میں اس وقت کے اس زمانے میں جتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں ساری لڑکیاں بلائی گئی، ساری حسینائیں بلائی گئی۔ تو بادشاہ وقت راجہ نے ان سے کہا کہ تم اچھے اچھے زیورات پہنو، اچھے اچھے پوشاک اور کپڑے پہنو، اور پہن کر کے انا ساگر کے پاس جو درویش بیٹھا ہے وہاں جاؤ اور خوب ناچنا اور برہنہ اور ننگی ہو کر انا ساگر میں غسل کرنا، اس لیے کہ وہاں بیٹھا ہوا درویش اگر تمہیں وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس پر جادو کرنا اور اسے شکست دینا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ لڑکیوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ ساری لڑکیاں چلی گئی، ساری لڑکیاں چلی گئی اور جا کر کے وہ برہنہ ہو کر کے کچھ نہاتی رہی، کچھ گانا گاتی رہی اور کچھ ناچتی رہی، سب کرتی رہی، اور ساری لڑکیاں غریب نواز کو اپنی طرف مخاطب کرنے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن غریب نواز کی عظمتوں پہ قربان، غریب نواز قرآن کریم کی تلاوت میں کھو گئے تھے۔ اب یہاں لوگ یہ سوال کرتے پوچھتے ہیں، یا ہو سکتے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، بازو آواز ہو رہی ہے یا ناچا جا رہا ہے اور یہاں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے، خبر کیسے نہ ہوگی؟ خبر تو ہوگی نا، میں بیان کر رہا ہوں، کوئی ادھر بات کرے گا تو خبر تو ہوگی، میں پڑھ رہا ہوں کوئی آواز کرے گا تو ذہن تو منتشر ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں جب میں نے اپنے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر کوئی کسی چیز میں پوری توجہ کے ساتھ کھو جائے، اگل بغل میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلے گا۔ میں کبھی کبھی گزرتا ہوں، نوجوانوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا ہے تو میں کھڑے ہو کر کے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم، مجھے جواب نہیں ملتا۔ میں دوسری بار سلام کرتا ہوں، السلام علیکم، جواب نہیں ملتا۔ تیسری مرتبہ السلام علیکم کہتا ہوں تو جواب ملتا ہے۔ 2 مرتبہ سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کوشش کیا کہ صاحب جو ہے اتنا موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں، اتنا کھوئے ہوئے ہیں ڈبے کے اندر کہ میری آواز انہیں سنائی نہیں دے رہی ہے، وہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کوئی ڈبے کے اندر کھو جائے، کوئی ایک موبائل کے اندر منہمک ہو جائے تو سامنے سے کون گزر رہا، کون سلام کر رہا، کون بات کر رہا اسے خبر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اللہ کا ولی اللہ کے کلام میں کھو جائے تو اسے بازو کی خبر کیسے ہوگی؟ تو وہ اس طرح کھوئے ہوئے تھے تلاوت کلام اللہ میں کہ ان کا ناچنا، ان کا نہانا، ان کا گانا غریب نواز نے بالکل توجہ نہیں کی۔ تو ساری لڑکیاں گھنٹوں گھنٹہ نہاتی رہی۔ پھر اس کے بعد جا کر کے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت ہو، نہیں معلوم اس دیوانے کی نگاہوں میں کس کا حسن و جمال بسا ہوا ہے، وہ ہماری طرف دیکھتا تک نہیں ہے، ہماری طرف دیکھتا تک نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کس کا عاشق ہے، کس کا دیوانہ ہے اور کس کی محبت میں گرفتار ہے، ایک نگاہ اٹھا کر کے وہ ہمیں نہیں دیکھتا۔ تب راجہ بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کو بلایا جس کے حسن کے چرچے پورے اجمیر میں تھے اور جس کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے پورا اجمیر بے چین و بے قرار تھا۔ اپنی بیٹی کو بلایا جو بڑی خوبصورت تھی، اس نے وہ حاضر ہوئی۔ کہا ابا حضور کیا بات ہے؟ کہا بیٹی ہمارے اجمیر شہر میں ایک دیوانہ آیا ہے، ایک فقیر، ایک درویش آیا ہوا ہے، لوگ آئے دن اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسے کسی طرح یہاں سے بھگانا ہے اور اس پر جادو کرنا ہے، لیکن جادو کرنے کے لیے اس کی نگاہوں کا آوارہ ہونا ضروری ہے، تم جا کر کے اسے اپنے حسن میں گرفتار کرو۔ بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ کہا ابا حضور میں چند ہی لمحوں میں اسے اپنا بنا کر کے رہوں گی۔ وہ بن سنور کر سج دھج کر کے انا ساگر کے پاس آئی، تب بھی غریب نواز تلاوت کلام اللہ میں مصروف تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا غریب نواز کی زندگی کا سب سے بہترین جو معمول تھا وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، آخری عمر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کی برکت سے آپ کے کام خود بخود ہو جایا کرتے تھے۔ وہ آئی اور ناچتی رہی، گانا گاتی رہی اور اپنی طرف مخاطب کرتی رہی۔ علماء فرماتے ہیں کافی دیر تک جب وہ گاتی رہی، غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی
وہ پریشان ہو کر دور کھڑی ہو کر کہتی ہے یا معین الدین، یا معین الدین، اور اس کا معنی ہوتا ہے اے دین کی مدد کرنے والے میری طرف دیکھو۔ جیسے اس نے غریب نواز کو معین الدین کہا، دین کی مدد کرنے والا کہا، غریب نواز نے قرآن بند کیا اور ایک نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء نے لکھا ہے غریب نواز کی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کے دل سے کفر نکل گیا اور وہ آغوش اسلام میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گئی، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ آئی تھی غریب نواز کو اپنے حسن میں گرفتار کرنے کے لیے، لیکن غریب نواز کی کیا نظر پڑی کہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس بادشاہ کی بیٹی نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس طریقے سے غریب نواز کو بہت ستائے گا اجمیر کی دھرتی پر۔ یہ ہم علماء کے لیے عبرت اور سبق اور درس ہے کہ اگر ستائے لوگ تو وہ پریشان نہ ہو، لوگ پریشان کرے تو وہ غمگین نہ ہو، اس لیے کہ غریب نواز جیسے ولی کامل کو لوگوں نے ستایا، ان پر پانی بند کیا گیا، درخت کے نیچے سے اٹھایا گیا، انا ساگر سے اٹھانے کے لیے 300 جادوگروں کو بلا کر کے ان پر جادو کیا گیا۔ اللہ اکبر، لیکن غریب نواز اسلام پر ثابت قدم رہے اور لوگوں کو پیار اور محبت کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں غریب نواز کی زندگی کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، غریب نواز جب آ رہے تھے نا تو بیچ راستے میں سلطان شہاب الدین غوری سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے کم و پیش غریب نواز کے آنے سے پہلے 3 مرتبہ ہند کی سرزمین پر حملہ کیا تھا۔ شہاب الدین غوری بڑا بادشاہ گزرا ہے، مشہور بادشاہ۔ 4تھی مرتبہ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، شکست ہو گئی۔ جتنی فوج تھی 1,20,000، 1,20,000 پر مشتمل یہ لشکر تھا، جنگجو، ہاتھی، تلوار، طاقت سب کچھ ہے۔ لیکن جب 4تھی مرتبہ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، شکست ہوئی، تو جب وہ نکلا سری لنکا کی سرزمینوں سے ہوتے ہوئے تو دیکھا کہ جنگل اور بیابان میں کچھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کچھ درویشوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو انہیں طلب کیا، بادشاہ نے بلائے گئے، غریب نواز اپنے 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ سنیے غور سے، تاریخ کے جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شہاب الدین غوری نے غریب نواز اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہند کو فتح کرنے کا ارادہ ہے، ہند کو فتح کرنے کا ارادہ ہے۔ شہاب الدین غوری نے ایک ٹھٹا مار کر کے مذاق اڑایا، ہنس دیے۔ شہاب الدین غوری کہا 1,20,000 کی فوج لے کر، تیر و تلوار، اتنی بڑی طاقت لے کر میں ہند کو فتح نہ کر سکا، اور یہ درویش 7 ساتھیوں کو لے کر کے ہند کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس وقت تاریخی جملے جو میرے غریب نواز کے تھے آج بھی قرطاس پر وہ جملے آپ کو نظر آئیں گے کتابوں میں۔ آپ نے فرمایا تھا شہاب الدین غوری سن، تو جو نکلا ہے ہند کو فتح کرنے کے لیے اپنے اس لشکر پر بھروسہ کر کے نکلا ہے، اور معین الدین جو نکلا ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلا ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کر کے نکلتا ہے اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے مختصر سی مدت میں ہند کو ایسے فتح کیا کہ اس ہندوستان کو اسلامی ہند میں آپ نے تبدیل فرمایا ہے۔ آپ نے 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ سلطان الہند غریب نواز صرف وہ ہندوستان کے راجا ہیں، یہ تو ابھی بڑھ کر کے سری لنکا میں، پاکستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے راجا اگر کوئی ہے تو سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے جو مقامات، چند مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت علی نے لکھا ہے کتابوں میں، ان مقامات میں سے ایک مقام اجمیر شریف بھی ہے جہاں پر جو بھی دعا کی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اجمیر شریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر ہے۔ میرے نبی نے اس کو پسند فرما کر کے وہاں پر سلطان الہند کو بھیجا ہے۔ عطائے رسول ہے غریب نواز۔ ہندوستان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور کی غریب نواز ہیں، رسول اللہ کی عطا، رسول اللہ نے انہیں ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ وہ اگر یہاں نہ آتے نہ معلوم آج ہماری پیشانیاں کہاں جھک رہی ہوتی، وہ آج اگر یہاں نہ ہوتے نہ معلوم
آج ہم کہاں کہاں در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. آج اگر ہمارے گھروں میں اسلام ہے, آج اگر ہماری مسجدوں میں اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے, آج اگر ہمارے گھروں میں قربانی اور حقیقہ ہوتا ہے, تو یہ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ اسلام کو انہوں نے ہم تک کے پہنچایا ہے. اور اس اسلام کو پہنچانے میں بڑی دشواریاں, بڑی تکالیف آپ نے برداشت کی ہے. غریب نواز کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. آج بھی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں, اکتساب فیض کرتے ہیں, بلکہ جن کو ڈاکٹر لوگ جواب دے چکے ہوتے ہیں وہ غریب نواز کے آستانے پر جاتے ہیں, ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر رہا ہے, بیماروں کو شفا دے رہا ہے. اللہ اکبر. مریضوں کو اللہ تعالیٰ, کمزوروں کو صحت و تندرستی عطا کر رہا ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ان ولیوں کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی جاتی ہے, اللہ دعائیں بہت جلدی قبول فرماتا ہے. کون ہے غریب نواز؟ کون ہے غریب نواز؟ یہاں جب انگریزوں کی حکومت تھی نا, آج بھی کتابوں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے, یہ روایت ملے گی. انگریزوں کی جب حکومت تھی, ایک بہت بڑا مفکر تھا, اس نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. تاج محل کو اس نے دیکھا, لال قلعے کو اس نے دیکھا, قطب مینار کو اس نے دیکھا, پرانی مندروں کو بھی اس نے دیکھا. اور جب انگریز یہاں سے چلے گئے تو اس نے جا کر کے اپنا بیان دیا تھا, کہا کہ میں نے ہندوستان کا کونا کونا, وہ سیاح تھا, گھومنے والا تھا, میں نے ہندوستان کا کونا کونا دیکھا ہے, لیکن ہندوستان کے سرزمین پر ایک عجیب و غریب نشانی میں نے دیکھی ہے, ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے. اور پھر خود ہی لکھتا ہے, اور وہ عجیب و غریب چیز اجمیر کی دھرتی پر ہے. میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک مزار ہے جو ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے, اور وہ کوئی کسی اور کی مزار نہیں ہے, عطائے رسول غریب نواز کی مزار شریف ہے. آج بھی ہمارے دلوں پر کسی کی حکومت چلتی ہے ہندوستان میں, عطائے رسول غریب نواز کی چلتی ہے. لوگ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں, بلکہ پڑوسی ملک سے لوگ آتے ہیں, باہر کے ملک سے لوگ آتے ہیں, اطراف اور اکناف سے لوگ جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب نواز کی بارگاہ میں گئے اور ان کے آستانے میں بیٹھ کر, ان کی بارگاہ میں جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہو, یہ عزم مصمم کیا ہو, یہ قسم اٹھائی ہو, غریب نواز زندگی میں آپ کی کبھی کوئی سنت ترک نہیں ہوئی ہے. آج ہم آپ کی بارگاہ میں یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے نبی کی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے, نبی کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. آپ پوری زندگی خدا سے ڈرتے رہے, حلال کماتے رہے اور حلال کھاتے رہے, اللہ کے فرامین پر عمل کرتے رہے. غریب نواز, اللہ کی عطا سے آج میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, میں یہ عہد کر کے اڑتا ہوں, آج کے بعد میری نماز کبھی کوئی قضا نہ ہوگی, کوئی سنت مجھ سے نہ چھوٹے گی. بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو عزم مصمم کر کے اڑتے ہیں, بلکہ کچھ تو نوجوان ایسے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے. وہاں جانے کے بعد, خیر نماز کہیں بھی چھوڑنا گناہ ہے, آپ یہاں بھی نماز چھوڑیں گے تو بہت بڑے گنہگار, لیکن اجمیر مقدس, اجمیر اللہ, جہاں غریب نواز عطائے رسول کی سرزمین ہے, جہاں وہ آرا فرما ہے, وہاں درگاہ کی زیارت سے لوگ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں پر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی جاتا ہے 10 دن کے لیے, 12 13 14 دن کے لیے, 15 دن سے اندر اگر کوئی جاتا ہے, اسے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے, فجر میں 2, ظہر میں 2, عصر میں 2, مغرب میں 3, عشاء میں صرف 5 رکعت اسے نماز پڑھنی ہے. وہ مسافر ہے, اسے قصر کرنا ہے, 2 رکعت بھی آدمی نہیں پڑھتا ہے, اور پھر جا کر کہتا ہے اللہ اکبر. ہماری غلامی کس کام کی, ہمارا عشق کس کام کا, ہماری محبت کس کام کی کہ اجمیر معلیٰ جا کر غریب نواز کی سرزمین پر بھی ہم نماز چھوڑیں. تو بتائیں قیامت کے دن کیا وہ ہماری مدد فرمائیں گے؟ کیا دنیا میں وہ ہماری مدد فرمائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. غریب نواز ایسے ہیں جو آج بھی ان کی بارگاہ میں سچا دل لے کر کے حاضر ہوتے ہیں,
وہ سب کی مرادوں کو بھرتے ہیں، بلکہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ چاہے تو بعد میں حوالہ دیکھ سکتے ہیں، غریب نواز کے آستانے پر بڑے بڑے لوگوں نے حاضری دی ہے، اعلیٰ حضرت نے حاضری دی ہے، مجدد الف ثانی نے حاضری دی ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کی وجہ سے پورے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلا ہے، انہوں نے حاضری دی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے اولیاء نے، بادشاہوں نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ ایک اور بادشاہ جن کا نام ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حاضری دی، اور جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک اندھا نابینا غریب نواز کے آستانے پر بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے سلطان اورنگزیب عالمگیر کی حاضری ہوئی اور آپ آستانے کے قریب پہنچے تو اس نابینے کا بازو پکڑ کر کے آپ نے اٹھایا، بتاؤ کتنے سال سے آپ بھیک مانگ رہے ہو؟ کتنے سالوں سے تم آنکھ مانگ رہے ہو؟ کہا حضور میں 2 سال سے یہاں پر بھیک مانگ رہا ہوں، 2 سال سے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ابھی فاتحہ کے لیے اندر جا رہا ہوں، سنیے۔ وہ بھی اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس میں یہ سارے ممالک آ گئے، اس کے بادشاہ تھے۔ کہا میں فاتحہ کے لیے اندر جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھ کر واپس آنے تک اگر تیری بینائی نہ آئی، تیرے آنکھیں لوٹ کر کے نہ آئی، تو میں بادشاہ اعلان کرتا ہوں کہ سب کے سامنے میں تمہاری گردن مار دوں گا، گردن مار دوں گا۔ اللہ اکبر! اب جو فقیر 2 سال سے آنکھ مانگ رہا تھا غریب نواز کے آستانے پر، بادشاہ کا یہ حکم سنا تو اب آنسو بہا بہا کر سچائی کے ساتھ، دل کے ساتھ غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہو کر کہتا ہے حضور 2 سال تک مانگتا رہا، کسی کا ڈر نہیں تھا، اب بادشاہ نے حکم دے دیا ہے کہ فاتحہ پڑھ کر کے واپس آنے تک اگر بینائی نہ آئی تو میری گردن مار دی جائے گی، حضور آنکھ عطا فرمائے۔ یاد رکھے حقیقت میں دینے والا تو اللہ ہے، نبی انبیاء اور اولیاء جو دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک مزدور کو اگر اس کا سیٹ بھی اگر تنخواہ دیتا ہے تو وہ ذاتی طور پر نہیں دیتا ہے، اللہ کی عطا سے وہ دیتا ہے۔ حقیقت میں دینے والا خدا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اور اپنے اولیاء کو، اپنے محبوبوں کو وہ تصرف اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! اس نے رو رو کر کے دعا کی، اورنگزیب کی طرف فاتحہ خوانی ختم ہوئی، اللہ نے اس نابینے کو بینائی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! جب وہ آئے فاتحہ پڑھ کر کے تو دیکھا کہ اس کی بینائی لوٹ کر کے آئی ہے، تو اورنگزیب عالمگیر، اس کتاب کے اندر وہ روایت موجود ہے، اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا تھا ارے تم 2 سال سے میرے غریب کے نواز کے آستانے پر بیٹھ کر کے مانگو، تمہاری بینائی لوٹ کر کے نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں محسوس کر لیا، میں سمجھ گیا کہ تمہارا مانگنا صرف زبانی جمع خرچ ہے، سچائی سے تم نے نہیں مانگا ہے۔ اگر تم 2 سال پہلے دل کی گہرائیوں سے مانگے ہوتے، غریب نواز ضرور تمہاری آنکھوں میں بینائی عطا فرماتے۔ آج بھی وہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس وہ مانگنے کا انداز نہیں ہے، ہماری زبان گناہ آلود ہے، ہمارے ہاتھ گناہ آلود ہے۔ پہلے مانگنے سے پہلے اپنی زبان کو تو پاک کر لیں، مانگنے سے پہلے اپنے گناہ آلود جسم کو تو پاک کر لے توبہ استغفار سے، پھر مانگے، وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ضرور سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگ ہمارے نوجوان جاتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے، سنتوں کی بات تو درکنار، فرائض پر بھی عمل نہیں کرتے، واجبات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اس لیے آج کے بعد جو بھی جائے یہ ارادہ کر کے جائے، اب تک میں شراب پیتا تھا، اب غریب نواز کے آستانے پر جا رہا ہوں، یہ قسم کھا کر کے آؤں گا آج کے بعد کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ اب تک میں تاش کے پتے کھیلتا تھا، اب غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں وہاں وعدہ کر کے آؤں گا کہ آج کے بعد کبھی تاش نہ کھیلوں گا، کبھی اللہ اکبر گیم نہ کھیلوں گا، کبھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قسم رب کعبہ کی تم ارادہ کر کے نکلو گے، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اور اللہ کے رسول کے غلام خواجہ معین الدین کی بارگاہ سے آپ کو بے شمار فیض و برکات نصیب ہوں گے۔ یہ ارادہ کر کے نہ جائے کہ میں اجمیر شریف جا رہا ہوں تو گنبد دیکھنے
دیکھنے کے لیے، مزار دیکھنے کے لیے، بلکہ یہ ارادہ کر کے جائیں کہ میں غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ جانے والی بھی یہ ارادہ کر کے جائیں کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر خلوص ہو اور وہ رات بھی ہمارے دل میں آئے کہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو، غریب نواز کا دیدار نصیب ہو۔ المختصر غریب نواز کے سوانح اور ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ آج ہم کو صرف چند کرامتیں یاد ہیں، وہ بھی ویڈیو کیسٹ میں دیکھ دیکھ کر، قوالی میں سن سن کر۔ ایک تو انا ساگر والا، اور ایک تو وہ اونٹوں کو بٹھانے والا، اور ایک تو جوگی جے پال کا۔ یہ چند گنی چنی کرامتیں ان کی ہیں۔ کبھی ہم نے ان کی تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم وہاں سے چادر خریدتے ہیں، پھول خریدتے ہیں، مٹھائی اور تبرک سب خریدتے ہیں۔ سچائی ایمانداری کے ساتھ بتائیں، وہاں پر مکتب بھی موجود ہے، لائبریری بھی موجود ہے۔ کہ ایک بھی مسلمان آج تک مستان صوفی کا ایسا ہے جو وہاں ان کی کتابیں خرید کر کے لایا ہو؟ یہ غریب نواز کی کتاب ہے، میں خریدوں گا، جا کر کے پڑھوں گا، مجھے نہیں پڑھنا آتا ہے کسی کو گفٹ دے دوں گا یا اپنے گھر میں رکھوں گا، تاکہ کل جب میری اولاد بڑی ہوگی، پڑھنے کے قابل ہوگی، وہ غریب نواز کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ آج اگر گھروں میں لائبریریاں نہ ہو، کتابیں نہ ہو، تو ہماری آنے والی نسل یہی سمجھے گی شاید اسلام انٹرنیٹ سے ہی پھیلا ہے، شاید اسلام یوٹیوب اور فیس بک سے ہی پھیلا ہے۔ اور یوٹیوب اور فیس بک میں ایسے ایسے بیانات، ایسے ایسے اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے عقائد بھی، برے عقائد بھی۔ پتہ نہیں کب کس کا بیان سن کر میرا بیٹا، ہماری اولاد گمراہ ہو جائے۔ لیکن کتاب لا کر کے رکھو گے، کتاب پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے نا، سب غریب نواز کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ کسی کے دل میں محبت ہے گنبد کو دیکھ کر، کوئی معتقد ہے غریب نواز کا ان کے گنبد کو، ان کے درگاہ کو، ان کی مسجد کو دیکھ کر۔ ایک بہت بڑے مفکر کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے۔ کیا گنبد ہے جی، میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں بندہ نواز کو، لوگ کہتے کیا گنبد ہے۔ کسی کے دل میں عقیدت ہے بندہ نواز کی، غریب نواز کی گنبد کو دیکھ کر، کیا غریب نواز کا گنبد، کیا اس پر سونے کا کڑا۔ اور کسی کے دل میں عقیدت ہے غریب نواز کی ان کی تعلیمات کی بنیاد پر، ان کی کتابوں اور ان کی محنتوں کی بنیاد پر، ان کی خدمات کی بنیاد پر۔ سن لیجئے، علماء نے فرمایا جو اللہ والوں کی عقیدت کو صرف گنبد و مینار کی بنیاد پر پیدا کرتا نا، ایسوں کو شیطان کبھی بھی پلٹا دیتا ہے، کبھی بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی عقیدت کو، ان کی محبت کو، ان کی چاہت، ان کے عشق الفت کو، جو ان کی تعلیمات کو پڑھ کر، ان کی خدمات کو پڑھ کر اپنے دل میں پیدا کرتا نا، ارے یار یہ شیطانی وسوسہ ہے، کتابیں تو کہتی ہیں ان کی خدمات یہ ہیں، ان کی کرامت یہ ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو گنبد و مینار کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو خریدیں۔ آپ نہیں پڑھ سکتے، کسی سے پڑھوا کر کے سنیں، اور کوئی پڑھوا کر کے سنانے والا نہیں ہے تو لا کر کے گھر میں رکھے، تاکہ ماں اور بہنیں تو پڑھیں، آپ کی آنے والی نسل تو پڑھے اور ان کی خدمات کو جان سکے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، اولیاء کی عقیدت کو اپنے اندر ان کی تعلیمات کی بنیاد پر، ان کی خدمات کی بنیاد پر اور ان کی قربانیوں کی بنیاد پر پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی شان ہم اور آپ کیا بیان کریں، ان کے مرید کی شان ہم نہیں بیان کر سکتے تو پھر ان کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ غریب نواز کے ایک مرید ہیں اور خلیفہ اعظم ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ ان کے مرید ہیں اور خلیفہ اعظم ہیں، سب سے بڑے خلیفہ اور سب سے پہلے۔ اور ان کے مرید ہیں سلطان شمس الدین التمش۔ سن لیجئے وہ مرید تھے کیسے تھے، اور آج ہم بھی مرید ہیں اپنے اپنے پیروں کے، ہم بھی مرید ہیں، ہم بھی چاہنے والے ہیں اللہ والوں کے۔ اور وہ کیسے تھے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید ہے غریب نواز کے، خلیفہ ہے ان کے۔ خواجہ غریب نواز کا وصال ہو گیا، پھر ان کا وقت آیا قریب۔ وصال سے پہلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا میرے جنازے کی نماز وصال کے بعد وہی شخص پڑھائے گا، غور، میرے نمازی جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس کی کبھی عصر کی سنت بھی قضا نہ ہوئی ہو، نہ چھٹی ہو۔ عصر کی سنت کیا ہے؟ مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے۔ آپ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کی تعریف کیا ہے؟ بار 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 چھوڑنے والا وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن چھوٹ جائے تو گنہگار نہیں ہے۔ کون سی؟ عصر کی سنت غیر مؤکدہ۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی سنت بھی نہ چھوڑی ہو۔
اور جس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، اور پھر ایک کنڈیشن آپ نے لگائی، جو ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا ہو۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا؟ جیسے امام اللہ اکبر بولتا ہے نا، اس کی ایک رکعت بھی بغیر جماعت کے نہ ہوئی ہو، ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ سوچئے غریب نواز کے مریدین نماز کے کتنے پابند تھے، تو جب آپ کا جنازہ لایا گیا، دلی کے سرزمین پر میدان میں رکھا گیا، ہزاروں کا مجمع ہے، اب یہ کنڈیشن تو بہت بڑے ہیں نا، شرائط تو بہت بڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ لیکن سلطان شمس الدین التمش جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے اور دلی کے راجہ اور بادشاہ تھے، وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کہا، لوگوں میں چاہتا تھا کہ میرا یہ راج کسی پر فاش نہ ہو، لیکن میرے پیر و مرشد نے مجھے مجبور کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد نہ چھٹی ہو، عصر کی سنت غیر موقدہ نہ چھٹی ہو، اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا ہو۔ الحمدللہ میں وہ گنہگار بندہ ہوں، آج تک میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، آج تک کبھی میں نے عصر کی نماز نہیں چھوڑی، اور آج تک کبھی میں نے تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑا ہے، اور پھر آپ نے نماز پڑھایا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، سلطان شمس الدین التمش خواجہ غریب نواز کے مرید ہے، ارے ان کی پابندی کا یہ عالم ہے، تو پھر غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے صوم و صلات کا عالم کیا ہوگا؟ اور شمس الدین التمش کوئی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، دلی کے راجہ اور بادشاہ کا نام ہے، اور خاص طور پر مسجد کے جماعت والے، اس مسجد کی میں بات نہیں کرتا، الحمدللہ ہماری مسجد کے جماعت والے الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں۔ اکثر مسجد کے جماعت والوں کو ہم نے دیکھا ہے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ ارے لوگوں، اللہ نے تو تمہیں صرف ایک محلے کا بڑا بنایا ہے، تو تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ سلطان شمس الدین التمش کو میرے رب نے پورے دلی کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن نماز کی پابندی کا عالم یہ تھا کہ تہجد بھی نہیں چکتی، عصر کی نماز بھی کبھی نہیں چکتی۔ ارے سنت موقدہ تو موقدہ ہے، کبھی آپ نے سنت غیر موقدہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وہ گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ کو متولی، نائب متولی، سیکرٹری اور کیشر کہلوانے والے، ممبر کہلوانے والے، کہ آپ کس بات کے ممبر ہو، کس بات کے آپ حاکم ہو، کس بات کے آپ حکومت کرتے ہو؟ خود نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ فیصلہ کرتے ہو، خود نماز نہیں پڑھتے ہو، اوروں کو تبلیغ کرتے ہو، اوروں کو نصیحت کرتے ہو۔ واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ، یہ اپنے آپ پر بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہو۔ بہت ساری مسجدوں کا جائزہ لیجئے، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، ایک سب ہے، پوری جماعت میں جماعت کا ایک ممبر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ مستان شاہ بابا کی کرامت ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو حاضری ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو حاضری ہوتی ہے۔ اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے، کسی کو برا لگے تو لگے، سچائی یہ ہے۔ غریب نواز ہندوستان کے راجہ تھے، صوفیہ فرماتے ہیں 70 سال تک آپ نے اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں لگایا، زمین پر یوں آرام کر کے آپ نے کبھی آرام نہیں فرمایا۔ سلطان غریب نواز پورے اکھنڈ بھارت کے بادشاہ ہو کر اللہ کے وہ بندے گزرے ہیں، انہوں نے وہ عبادت کی ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو پیشانی پر صاف لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ لوگ یہاں، لوگوں کی بات یہ ہے، لوگ فیصلے کرنے کے لیے بڑے ہیں، جماعت کا ممبر بننے کے لیے بڑے ہیں، متولی بننے کے لیے بڑے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بڑے نہیں ہیں، سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے بڑے نہیں ہیں، نبی کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے بڑے نہیں ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، میرا نام ہو، تیرا نام ہو، اس کا نام ہو، اس کا نام ہو۔ کیا نماز میں بھی ہم کبھی آگے نظر آتے ہیں؟ کبھی نماز میں ہم آگے نظر نہیں آتے، بہت پیچھے۔ صدقات اور خیرات کی بات لے لیں، اچھائیوں میں دے دیں، بہت پیچھے نظر آتے ہیں، بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے غریب نواز کی تعلیمات نہیں ہے۔ اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے اداروں کی آپ بات کریں، بڑے بڑے آپ جو ہے وہ مسجدوں کی بات کریں، آپ بڑے بڑے خانقاہوں کی بات کریں، آپ نماز کے معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ غوث اعظم کے نزدیک نماز پڑھنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبر میں دفن نہ کیا جائے۔ آج بھی اچھے لوگ بے نمازیوں کو اپنے بازو دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتے کہ کہیں اس کی گھر میں مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ صرف غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز کہنے کی بنیاد پر کیا جنت مل جائے گی؟ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر یہ عہد کر کے آئیں کہ غریب نواز آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی کبھی سنت کے خلاف کام نہیں کریں گے، ہم بھی کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ ان کے مریدوں کے
کی اہمیت اور فضیلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سلطان شمس الدین التمش اتنے بڑے نماز کے پابند تھے، جو غریب نواز کے مرید تھے، تو اندازہ لگائیے غریب نواز خود کتنے پابند رہے ہوں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، یہ میرے جذبات نہیں ہے، سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ آج ماحول یہ ہے، نیکوکار لوگ، پرہیزگار لوگ اور اچھے لوگ، ایماندار لوگ، نمازی لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر فساق اور فجار لوگ وہ حکومت کریں گے، اور پھر آ کر کے دیکھیں جی ان کی کیا بات ہے، جن کو الف با نہیں آتا ہے، با اور بے میں فرق نہیں آتا ہے نا، بے اور با میں فرق نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلام نے تو ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ استنجا کا طریقہ ہے 95% میرا چیلنج ہے، استنجا کا طریقہ، اور استنجا کا طریقہ تو درکنار، استنجا کا طریقہ تو بات کی بات ہے، استنجا کہتے ہیں کس کو ہے لوگوں کو نہیں معلوم۔ لوگوں نے تو یہ سمجھ کر کہا پیشاب پاخانہ کرنے کو استنجا کہتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ استنجے کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے وہ الگ چیز ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں پاخانہ اور پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ گرمی کے موسم میں استنجا اور پاخانہ اور پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ایسے لوگ مسجدوں کے بڑے بن کر کو علماء کا حق تلفی کرتے ہیں، اماموں کو ستاتے ہیں، مسجد کے مؤذن اور امام کی حق تلفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو شان سے کہتے ہیں، جی شان سے کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے میں نے امام کو کیا جواب دیا؟ امام سے کوئی جردی امام کو نہ سمجھے، میں مسجد کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ کیا جواب دیا میں نے؟ اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ پہلے ایسوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ ایک عالم کے سامنے بیٹھنے کی تیری ہمت نہیں ہے تو علماء سے بات کرتا ہے، علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، علماء کے خلاف ہماری زبان درازیاں ہوتی ہیں۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات نہیں ہے۔ غریب نواز نے تو زندگی میں کبھی کسی کا دل آزاری نہیں فرمائی ہے، کبھی کسی کی دل آزاری آپ نے نہیں فرمائی ہے۔ ایک شخص غریب نواز کو مارنے کے لیے آیا، خنجر چھپا کر کے آیا، انتظار کر رہا ہے کہ لوگ ہٹے تو میں ماروں۔ غریب نواز نے کہا کہ بھائی تم اپنا کام کب کرو گے؟ جو مارنے کے لیے آئے ہو خنجر نکال کر کے کب حملہ کرو گے؟ کب تم اپنی نیت کو پوری کرو گے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کا ہتھیار زمین پر گر گیا۔ غریب نواز نے اٹھا کر کے دیا، کیا تم اپنا مقصد پورا نہ کرو گے؟ کہا حضور دل سر لینے کے لیے آیا تھا، اب سر دینے پر دل مجبور کر رکھا ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ غریب نواز نے کہا میں تجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے۔ غریب نواز نے فرمایا میں تجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تیرا دل ٹوٹ نہ جائے۔ کیا لوگوں کے دلوں کا خیال بھی ہے ہمیں؟ لوگوں کے دلوں کا خیال بالکل نہیں ہمیں۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات ہیں۔ غریب نواز کے مرید ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ الحمدللہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، میں یہاں پر 5 سال سے اور 6واں سال میرا رننگ ہے، آج تک کسی مسجد کے ممبر نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن میں اطراف میں سنتا ہوں نا تو دل جلتا ہے۔ کوئی کسی امام کی توہین کرتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی امام کی حق تلفی کرتا ہے نا بولنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ یہاں دوسرے محلے کے بھی لوگ آتے ہیں تاکہ وہ سمجھا سکے اپنے محلے والوں کو، امام ہے وہ تمہارا، امام پیشوا مقتدیٰ ہے، وہ امام کو خوش رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب جا کے دیکھیے یہاں پر مدنی میاں عربی کالج کے پیچھے جو علاقہ ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں بوڈر سنگی میں جنازہ پڑھنے کے لیے گیا ہوں۔ ایک وقت کی اذان نہیں، نماز نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اتنی اچھی مسجد ہے کہ حضرت امام نہیں ہے۔ امام کیوں نہیں ہے؟ کا کوئی پیمنٹ دیتا نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی اگر 100 روپے بھی دینا تو امام کی تنخواہ نکل جائے۔ امام نہیں ہے مسجد میں۔ ہمارے شہر ہبلی کے کتنے امیروں کو یہ بات معلوم ہے، وہاں امام نہیں ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا ایک امیر یہ ارادہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی تنخواہ اور اپنی آمدنی اور اپنے تجارت اور فائدے میں سے ایک 10,000 روپے نکال کر کے ہر مہینہ دے دوں گا اور ایک امام کو رکھوں گا تاکہ لوگ نمازی بن جائیں؟ یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں، اس طرح سینکڑوں مسجدیں آپ کو نظر آئے گی جہاں امام نہیں ہے۔ آپ جائیے دھارواڑ ضلع کی طرف، کئی مسجدوں میں آپ کو امام نظر نہیں آئے گا۔ 200 گھر مسلمانوں کے، 200 گھر والے مل کر ایک امام کو نہیں رکھ سکتے۔ یہ حالات ہمارے ہیں، تو پھر زمانے کی ٹھوکروں میں نہیں آئیں گے، حالات کا شکار نہ بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو چرچ ہوتا ہے نا، ان کا جو پادری ہوتا ہے نا، اس پادری کو جو عزت وہ لوگ دیتے ہیں نا، مسلمان اس مولانا کو وہ عزت نہیں دیتے جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، جس کے پیچھے امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا،
पंडितों को जो उनके यहाँ इज्जत मिलती है ना, हमारे यहाँ उलमा को इज्जत नहीं मिलती है इल्ला माशाल्लाह। हाँ, जो नामवर है, मशहूर है, बड़े हैं, खतीब है, अल्लामा है, फहामा है, बहुत बड़े हैं, है ना, उनको जो ना वो बड़ी इज्जत मिलती है। हजरत इधर नको बैठो गंदा होगा, उधर नको बैठो गंदा होगा, इधर बैठो उधर बैठो। आपके मस्जिद का जो इमाम है, जो आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ाता, आपके बच्चों को पढ़ाता, आपकी जनाजा पढ़ाता, आपके बच्चा पैदा हुआ तो आकर के कान में अजान देता, आपके यहाँ कुर्बानी हो तो ज़बा करता है, सारी चीज़ें करता है, उसको इज्जत कितनी है? उसकी कोई इज्जत नहीं है। खुदारा ये ना करें, ये गरीब नवाज की तालीमात नहीं है। गरीब नवाज ने लोगों को कितनी इज्जतों से नवाजा। कभी आपने किसी को सख्त लहजे में बात नहीं किया कि कहीं उसका दिल टूट ना जाए। लेकिन इस वक्त हमारे, और ये पिछले जुम्मा भी मैंने कहा था, ये उलमा का बड़ा एहसान है जो इतनी कम तनख्वाह में तुम्हारे नफ़रतों को, तुम्हारी तकलीफ़ों को, तुम्हारे जुल्म को, तुम्हारी ज़्यादती को झेल झेल करके वो नमाज पढ़ाते, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं। एक कोई आदमी, मामूली सी बात है, 1 घंटे का ट्यूशन देता तो 16,000 रुपये लेता है। मस्जिद में पूरा महीना काम करने वाले को आप 10,000 रुपये नहीं देते हो। सताना चाहते हैं इमाम को, रुलाना चाहते हैं इमाम को। और जमात में भी ऐसा होता है, 10-11 लोग, 10 लोग बढ़ाएं तो एक एतराज़ करेगा, एक एतराज़ करेगा, अरे बैतुल माल का पैसा है जी, देख करके इस्तेमाल करो। वज़ू खाना तोड़ करके बनाने में बैतुल माल का पैसा नज़र नहीं आता है। गुंबद मौजूद है, गुंबद को तोड़ करके बनाने, दूसरा गुंबद बनाने में बैतुल माल का पैसा नज़र नहीं आता है। इमाम को देने में बैतुल माल का पैसा नज़र आता है। लोग ऐसा भी कहते हैं। उनको अपने ईमान का एहतसाब करनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अपने कायद और अपने इमाम की तुम्हारे अंदर कितनी मोहब्बत है, कितना एहतराम है। और ये बात ज़ाहिर सी बात है, कोई यूपी बिहार बंगाल का मौलाना आपको नहीं बताएगा, सिर्फ गुलाम रब्बानी आपके सामने बोल रहा है। इसलिए कि गुलाम रब्बानी को रोज़ी की रोटी की फिक्र नहीं, मेरा रज़्ज़ाक मेरा अल्लाह है, मुझे पालने वाला मेरा मौला है। यह और बात है कि जो यूपी से आते हैं उनको अपनी वो भी डट के बोलते हैं, लेकिन परेशानी है, अचानक निकल गया तो 20 बच्चों लेके कहाँ जाऊँगा मैं, तकलीफ़ है। इसलिए गुजारा इस तरह मत कीजिए। ये गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की तालीमात हैं, ये उनका पैगाम है, किसी को ना सताना, ये उनकी तालीमात है। तो कोशिश करें कि आप इससे बचने की कोशिश करें। गरीब नवाज की बेशुमार करामात हैं, बेशुमार करामात हैं, बेशुमार करामात है। किसी एक इंसान को अच्छा बना देने वाला जन्नत में जाता है ना। मेरे नबी ने अली इसे फरमाया, अली अगर तुम्हारे ज़रिए से एक आदमी भी सुधर गया, संवर गया, तो जो कुछ ज़मीन व आसमान में उन सब से तुम्हारे लिए बेहतर है। गरीब नवाज ने तो 90 लाख से ज़्यादा लोगों को सीधे रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो गरीब नवाज जन्नत के कितने ऊंचे मकाम पर फाइज होंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें और आपको उलमा की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए।